نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آج کا ہمارا موضوع تعارف قرآن ہے۔ اس حوالے سے ہم آج چند آپ کے سامنے معروضات پیش کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید 2/3 مکی صورتوں پر مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے 2/3 مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور 1/3 حصہ مدنی صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مکی صورتیں ہیں 86 اور مدنی صورتیں ہیں 28۔ اچھا، مکی اور مدنی صورتوں کے جو مضامین ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر عقائد، ایمانیات کا ذکر ہے، جیسے توحید کا اثبات اور شرک کی نفی، کیونکہ مکہ کے اندر جو ہے سامنے والے جو لوگ تھے وہ مشرکین مکہ تھے، وہ اپنے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنے بتوں کو خدا مانتے تھے۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر جو ہے عقیدہ، ایمانیات کا ذکر ہے، عقیدہ توحید کا اثبات ہے اور جو ہے شرک کی نفی ہے، عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے کہ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے مکی صورتوں کے اندر عقیدہ آخرت بیان ہوا اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام بیان ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ سے خطاب ہے، ان کی رہنمائی کے احکام شریعہ بیان ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کہتے کسے ہیں؟ یعنی مکی صورتیں اور مدنی صورتوں کے جو ہے مکی اور مدنی صورتوں کا اطلاق کن صورتوں پر کیا جاتا ہے، کن صورتوں کو مکی اور مدنی صورتیں کہا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے جو ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 809 پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 3 اقوال نقل کرتے ہیں اور 3 اقوال ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو قول ہے وہ زیادہ قوی ہے، مشہور ہے اور جمہور علماء کا قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ عامضی کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینے میں، فتح مکہ کے سال نازل ہوئی ہوں یا حجۃ الوداع کے سال میں یا کسی سفر کے دوران نازل ہوئی ہوں۔ یہ ہے پہلا قول، یعنی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ جو ہے مدنی ہے، چاہے وہ بعد میں جو ہے مکے میں نازل ہو ہجرت کے بعد، لیکن وہ مدنی ہے۔ پہلا یہ قول ہے اور یہ قول قوی ہے، جمہور علماء کا قول ہے اور یہ زیادہ مشہور قول ہے۔ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، خواہ وہ ہجرت کے بعد مکہ میں نازل ہوئی ہوں، اور جو مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ اس قول کی بنا پر مکی اور مدنی صورتوں میں ایک واسطہ پیدا ہوگا، کیونکہ جو آیات دوران سفر نازل ہوئیں وہ مکی ہوں گی نہ مدنی ہوں گی۔ اگر یہ قول مانا جائے کہ جو مکے میں صورتیں نازل ہوں وہ مکی ہیں اور جو صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں، تو پھر جو صورتیں دوران سفر نازل ہوئیں تو ان کو کیا کہیں گے؟ مکی کہیں گے یا مدنی کہیں گے؟ یہ ہے دوسرا قول۔ اور تیسرا قول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جن صورتوں میں اہل مکہ سے خطاب ہو وہ مکی ہیں اور جن صورتوں میں اہل مدینہ سے خطاب ہو وہ مدنی ہے۔ یہ 3 اقوال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں نقل کی ہے، اور جو پہلا قول ہے جس کے اندر ہجرت کو معیار بنایا گیا ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، وہ قول قوی ہے، زیادہ مشہور قول ہے اور جمہور علماء کا قول ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں، چاہے وہ بعد میں مکہ میں نازل ہوں یا دوران سفر نازل ہوں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات جو ہیں وہ 3 طرح کی آیات ہیں۔ مثلا
تین کون کون سی آیتیں ہیں؟ وہ متشابہات، آیت متشابہات، اور نمبر 2 جو ہے مقطعات، حروف مقطعات جو ذکر کیے گئے، اور نمبر 3 آیات محکمات۔ یہ 3 طرح کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیات ہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ تو آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کا مطلب عقل و فہم سے ورا ہے، عقل و فہم سے ورا ہے، جس تک دماغوں کی رسائی نہیں، جس تک دماغوں کی رسائی نہیں، انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ وہ آیات ہیں کہ جن کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے، کیونکہ ظاہری معنی بنتے نہیں اور ظاہری معنی مراد بھی نہیں لیے جا سکتے۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا وجہ منہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر رب نے عرش پر استوا فرمایا۔ محترم ناظرین، وجہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ، اور ید کا معنی ہے ہاتھ، استوا کا معنی برابر ہونا، بیٹھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکانیت سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، اور کسی جگہ محدود جگہ میں جو ہے رہنے سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، اور کہیں بیٹھنے سے پاک ہے۔ یہ سب جو ہے جسم کے لوازمات ہیں، مگر یہ چیزیں جو ابھی بیان ہوئی، وجہ یعنی چہرہ، ید ہاتھ، استوا بیٹھنا، برابر ہونا، یہ چیزیں رب کی شان کے لائق نہیں ہیں، لہذا مشابہات میں سے ہیں، مشابہات میں سے ہیں۔ اس قسم کی آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مطلب بیان کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ متشابہات بیان ہوئے، وجہ، ید، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، اور ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، پھر ثم استویٰ علی العرش، پھر اللہ نے جو ہے، پھر رب نے جو ہے عرش پر استوا فرمایا، یہ جو الفاظ متشابہات ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے جو عقیدے کی کتاب ہے قانون شریعت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں، ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں محال ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے۔ مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجہ کی ذات سے تعویل کی جاتی ہے، استوا کی غلبہ اور توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن قانون شریعت میں صاحب قانون شریعت فرماتے ہیں بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے، حق ہونے کا یقین رکھے، اور مراد کو اللہ کے سپرد کرے، مراد کو اللہ کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد۔ ہمارا تو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قول پر ایمان ہے کہ استوا حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استوا مخلوق کا سا استوا نہیں، اس کا ید یعنی اس کا ہاتھ مخلوق کا سا ید یعنی ہاتھ نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا نہیں۔ اچھا، جو لوگ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، رب وہ ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، هو الذی انزل علیک الکتاب، اس کی کچھ آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں، کتاب کی آیتیں، کچھ آیات
محکمات ہیں، آیات محکمات ہن، وہ کتاب کی اصل ہے ام الکتاب، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، جن کے معنی میں اشتباہ ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، یعنی آیات متشابہات بھی بیان ہوا، جن آیات کے اندر ید کا ذکر ہوا، وجہ کا ذکر ہوا، استوا کا ذکر ہوا، وہ آیات متشابہات ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اشتباہ والی آیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، منہ ابتغاء الفتنتی، اور کیا کرتے ہیں، گمراہی چاہتے ہیں، گمراہی چاہنے، وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کے معنی ڈھونڈنے کو اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے اندر یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ 3 طرح کی آیت ہے۔ یہ پہلی ہماری قسم مکمل ہو گئی آیات متشابہات، اور دوسری قسم ہے وہ آیات کہ جن کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے، وہ آیات کہ جن کے معنی ہی سمجھ نہیں آتے، جیسے الف لام میم، الف لام میم، حامیم، الف لام را، یاسین، قاف ہا یا عین صاد وغیرہ وغیرہ، انہیں مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی قطع قطع، الف الگ، لام الگ، میم الگ پڑھا جاتا ہے، ہا الگ، میم الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام الگ، را الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے انہیں مقطعات کہتے ہیں۔ یہ جو ہے حروف جو مقطعات ہیں، قرآن کریم کی آیات کی دوسری قسم مقطعات، اس کا علم جو ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی راز کی باتیں ہیں، اور اس کے معنی کسی مفسر نے، مترجم نے نہیں لکھے۔ اس کے معنی آپ دیکھیں گے کہ جو عربی تفاسیر ہیں، یعنی تفسیر جلالین دیکھیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ، جب حروف مقطعات کا ذکر آتا ہے۔ اور اگر آپ کسی بزرگ کا اردو ترجمہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حروف مقطعات کا جب ذکر آتا ہے تو وہ حروف مقطعات کا ترجمہ وہ حروف مقطعات ہی لکھ دیتے ہیں، الف لام میم تو نیچے اردو میں لکھ دیتے ہیں الف لام میم، یاسین تو نیچے اردو میں لکھ دیتے ہیں یاسین۔ کیوں؟ اس کے معنی کسی کو نہیں پتہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو اس کے معنی پتہ ہے، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کروں گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے چشم و چراغ، جن کے بارے میں علامہ اقبال شاعر مشرق نے لکھا کہ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہگیباں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نہگیباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، یعنی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ حروف مقطعات کے بارے میں مکتوبات کے اندر فرماتے ہیں، مکتوب نمبر 310 میں فرماتے ہیں علم غیب مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ اپنے مخصوص رسولوں کو اس پر اطلاع بخشتا ہے۔ حروف مقطعات قرآنی سب کے سب حالات کی حقیقت و اسرار کی باریکیوں کے متعلق رموز اور اشارے ہیں، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس میں خاص غیب ذکر کیے گئے ہیں، اس میں خاص غیب ذکر کیے گئے ہیں جو محب اور محبوب کے درمیان، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وارد ہیں، اور کون ہے جو ان کو پا سکے اور ان کے قریب جا سکے۔ اسی طرح دوسرا قول جو ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں جو ہے تفسیر بیضاوی جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے، حروف مقطعات ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسی ہی روایت خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں، جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے، یعنی یہ دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مفید کلام نہیں کرتا۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ عنایت القاضی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا، یعنی مقطعات، حروف مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ یہ تھی قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات کی قسم، اور تیسری قسم کی آیات ہے آیات محکمات۔ وہ آیات ہے کہ جن کے معنی بالکل صاف و صریح ہیں، جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، انہیں آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کی جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں؟ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کرنے کی جو ہے وہ یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تفسیر فرما دے۔ یہ ہے تفسیر قرآن بالقرآن۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ خود قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے، قرآن بھی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ جیسے کہ اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نماز میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے احسان کیا۔ اب یہ ہے قرآن، اس کی تفسیر ہی قرآن نے کر دی۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون ہستیاں ہیں، وہ کون سی ذاتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو ہے انعام کیا، احسان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، فضل کیا، انعم اللہ علیہم، اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ ہے انعام یافتہ لوگ۔ تو دیکھیں قرآن نے، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو گئی، اور دوسری صورت کیا ہے؟ تفسیر قرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر حدیث سے، کیونکہ قرآن کو جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سمجھا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا، یعنی قرآن کی تفسیر کی دوسری صورت یہ ہے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر حدیث سے ہو جائے، کیونکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سمجھا ہے ایسا کسی نے نہیں سمجھا، کیونکہ قرآن نازل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے۔ اور تفسیر قرآن کی تیسری صورت، یعنی قرآن کی تفسیر کی تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ تفسیر قرآن بالاجماع، یعنی قرآن کی تفسیر اجماع سے، کہ علماء کا جس مطلب پر قرآن کی آیت کے جس مطلب پر اتفاق ہو وہی درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی صورت قرآن کی تفسیر کی تفسیر قرآن باقوال المجتہدین، یعنی قرآن کی تفسیر مجتہدین کے اقوال سے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 4 صورتیں بیان کی کہ قرآن کی آیات کی تفسیر کی یہ 4 صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں میں پہلی قسم یعنی تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے، تو جو پہلی تفسیر ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یہ بہت مقدم ہے، کیونکہ جب خود کلام فرمانے والا رب تعالیٰ ہی اپنے کلام کی تفسیر فرما دے تو اور طرف جانا ہرگز
درست نہیں ہے۔ محترم ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کے جو مضامین ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کو جو مضامین ہیں، ساری مضامین وہ 5 علوم پر مشتمل ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر 5 علوم ذکر ہوئے ہیں۔ ایک ہے احکام کا علم، اور دوسرا ہے علم الجدل، اور تیسرا ہے علم التذکیر بآلاء اللہ، اور چوتھا ہے علم التذکیر بایام اللہ، اور پانچواں ہے علم التذکیر بالموت وما بعدہ۔ یہ جو پہلا علم ہے احکام کا علم، اچھا یہاں پر یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی 500 آیات سے احکام ثابت ہوتے ہیں، باقی آیات قصص وغیرہ واقعات وغیرہ پر مشتمل ہے۔ تو پہلی قسم جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ قرآن کے علوم ان 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم ہے احکام کا علم۔ احکام کے علم سے مراد واجب، مندوب یعنی مستحب، مباح یعنی جس کے کرنے پر نہ گناہ نہ ثواب، اور مکروہ اور حرام ہے، چاہے وہ احکام عباداتوں کے قبیل سے ہوں یا معاملات کے قبیل سے ہوں، یا تدبیر منزل سے تعلق رکھتے ہوں۔ تدبیر منزل یعنی گھر کے معاملات امور، یا جو ہے وہ معاملات سیاست مدنیہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ سیاست مدنیہ سے مراد بادشاہ اور رعایا اور حاکم اور محکوم کے درمیان والے جو معاملات ہوتے ہیں، جو امور ہوتے ہیں، یہ ہیں۔ تو اس علم کی تفصیل کرنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن کے علوم کی پہلی قسم ہے، جو 5 علوم پر قرآن کریم مشتمل ہے، پہلی قسم ہے علم الاحکام، احکام کا علم۔ اس علم کی تفصیل کرنا فقیہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اور دوسرا علم ہے علم الجدل، یعنی قرآن کریم نے جن فرقہ باطلہ اور فرقہ گمراہ، جو گمراہ فرقے تھے، یہود، نصارہ، منافقین، مشرکین، ان سے قرآن کریم نے مناظرہ کیا، مباحثہ کیا، جھگڑا کیا، اس کا علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ علم الجدل یعنی 4 گمراہ فرقوں، یہود اور نصارہ اور مشرکین اور منافقین کے ساتھ مباحثہ کرنا اور اس علم کی مکمل وضاحت کرنا۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں جو علم الجدل ہے، اس علم کی مکمل وضاحت کرنا متکلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ تیسری قسم علم التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے، ان کی واعظ و نصیحت کرنے کا علم۔ یہ کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا بیان، اور بندے جن باتوں کے محتاج ہیں ان کو دل میں ڈالنے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کی وضاحت ہے۔ اور چوتھا علم جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا ہے، علم التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد دلانے اور ان کی واعظ و نصیحت کرنے کا علم، یعنی ان واقعات کی وضاحت جن کو اللہ تعالیٰ نے ایجاد فرمایا ہے، فرما برداروں کو نوازنے اور نافرمانوں کو سزا دینے کے قبیل سے۔ پانچواں علم علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت اور اس کے بعد کے معاملات کے یاد دلانے اور ان کی واعظ و نصیحت کرنے کا علم، یعنی حشر و نشر، حساب، میزان اور جنت و دوزخ، یہ موت کے بعد کی تفصیل ہے۔ ان تینوں علم کی تشریح کرنا، یعنی علم التذکیر بآلاء اللہ، علم التذکیر بایام اللہ، علم التذکیر بالموت وما بعدہ، ان تینوں علم کی تشریح کرنا اور ان علوم سے تعلق رکھنے والی احادیث اور آثار کو ذکر کرنا واعظ یعنی نصیحت کرنے والا اور مذکر یاد دلانے والا، نصیحت کرنے والے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو کچھ ہم نے سماعت کیا، سنا، قرآن کے علم کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہم نے حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔